اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فلسفہ قربانی ہمارا آج کا موضوع، وہ اس لیے کہ عالمی پیمانے پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو لاکھوں فرزندان توحید سرزمین حجاز میں سنت ابراہیم کو تازہ کرنے کے لیے جمع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں 10 ذی الحج کو قربانی پیش کرنے کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہے۔ لیکن ان دونوں پہلوؤں سے زیادہ جو ایک اور اہم پہلو ہے اس موضوع کو آج منتخب کرنے کا، وہ ہے فلسفہ قربانی، کہ خود قربانی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے، رسول کی حدیث کے مطابق کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ہم یہود و نصارہ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہماری زبان نہیں رہی، ہمارا لباس مغرب کا دیا ہوا ہے، ہمارا منہ کا نوالا یعنی ہماری غذا، ہماری ڈشز مغرب سے لی ہوئی ہیں، ہمارا طرز زندگی، طرز فکر، ہماری شادی بیاہ کی رسومات، ہمارے خواب تک مغرب سے، یہود و نصارہ سے لیے گئے ہیں۔ اگر یہاں تک بات ہوتی تو چلے قابل برداشت ہوتی، لیکن بات دنیا سے نکل کر دینی امور کی طرف چلی گئی ہے۔ اب ہمارے مذہبی تہوار بھی یہود و نصارہ کی طرز پر ڈھل گئے ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ یہود و نصارہ یا نصارہ کہہ لیجئے، کرسمس کا اصل پیغام بھلا بیٹھے ہیں، یعنی 25 دسمبر یوم ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 25 دسمبر کرسمس کے دن سب کچھ نظر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کا سراپا، ان کا فلسفہ، ان کی سیرت، ان کے نظریات ہمیں نظر نہیں آتے۔ کرسمس نام ہے لہو و لعب کا، لغویات کا، شراب کا، شباب کا، موسیقی کا، ناچ گانے کا، شاپنگ کا، ہلے گلے کا، لیکن اس پورے کرسمس میں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت دھندلا کے رہ جاتی ہے۔ بس وہی کام ہم اپنے مذہبی دینی تہواروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم تقویٰ کماتے ہیں، اور چاند رات کو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شوال کا، وہ تقویٰ بہہ جاتا ہے ایک رات میں، پھر باقی رہی صحیح کسر عید الفطر کے دن پوری کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ، سنت ابراہیم، ایسا نبی جو نہ صرف ہمارا بلکہ یہود و نصارہ کا بھی نبی ہے۔ کچھ تاریخیں کہتی ہیں یہ ہندوؤں کا بھی نبی تھا، جس کی تعلیمات کو ہندوؤں نے بھلا دیا، اور وہ دوبارہ اپنے پرانے بت پرستی کے دور میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ ہم
دینی تہوار کو منانے میں بھی یہود و نصارہ کے مرہون منت ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری عید الاضحیٰ ہونی چاہیے تھی سیرت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے، عہد و پیمان کے لیے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے، ان کے واقعات اور ان کی حکایات کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانے کے لیے. لیکن ہماری تمام تر گفتگو گائے، بیل، جانور، ان کی قیمتیں اور ان سے تیار ہونے والی ڈشز، باربیکیو کے پروگرامات اور پھر اس کے بعد اس کے اثرات میں کھو کے رہ گئی ہے. چنانچہ آج ہم اس گفتگو میں کوشش کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے جو اہم پیغامات ہیں یا اس کا جو اصل فلسفہ ہے اس پر روشنی ڈالیں، تاکہ کوشش کریں کہ ہم کم از کم عام لوگوں سے ممیز نظر آئیں اور دین ابراہیم کو، سنت ابراہیم کو حقیقی طور پہ تازہ کریں. سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ یا قربانی کے معنی کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی قریب ہونا. ہم جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ. میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. قریب ہونا. اور یہ بھی جان لیجیے کہ قریب ہونا راضی ہونے سے زیادہ اہم ہے. جب ہم دیندار بنے، جب ہم نیکی کی طرف آئے، تو خود بخود ہمارا خدا ہم سے راضی ہو گیا. جب ہم نے گمراہی کا راستہ چھوڑا، صراط مستقیم اپنایا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اب ہماری کوشش اللہ سے قریب تر ہونا ہے. اور اللہ سے قریب ترین نقطہ، اللہ سے قریب ترین جگہ مقام محمود ہے کہ جہاں پر رسول اللہ اور ان کے اہل بیت جاگزی ہوں گے، اور ہمیں اپنا پڑوس ان کے گھر کے آس پاس ہی تلاش کرنا ہے. اسی طرح جیسے اس کی مثال بالکل ایسی ہے، ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کا امتحان میں کیا ٹارگٹ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ بس میں پاس ہو جاؤں، تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی ٹارگٹ نہیں ہوا، یہ تو تم جان چھڑا رہے ہو، یہ تم جبرن کوئی امتحان دے رہے ہو. وہ کیا کہتا ہے کہ میں پوزیشن لانا چاہتا ہوں، میں اچھے گریڈ لانا چاہتا ہوں، A+ لانا چاہتا ہوں. پھر ہم کہیں گے ہاں تم یہ امتحان شوق سے دے رہے ہو اور تم پوری محنت کر رہے ہو. صرف راضی نہیں کرنا ہے اللہ کو، اللہ کے قریب ہونا ہے. ہر نماز، ہر نیکی، ہر قربانی آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے. اللہ سمجھیے ایک مرکز ہے اور ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اور اس میں ہم اپنے مرکز کی طرف چل رہے ہیں. تو جو جتنا قریب ہے وہ اتنا مرکز سے قریب ہے، جو اللہ سے قریب ہے وہ اپنے مرکز سے قریب ہے. تو یہ دوڑ قیامت تک یا ہمارے مرنے تک چلتی رہے گی مسلسل. قربان بروزن قرآن، قرآن بروزن فعال، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت یا مغالطہ. اگر کسی چیز کو کثرت یا مغالطے کے لیے استعمال کیا جائے، ایگزیجریشن کے لیے، ایکسس کے لیے، تو ہم قرآن یا قربان یا فعال کا وزن استعمال کرتے ہیں. قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قربان یعنی بہت زیادہ قربانی کے لیے پیش کی جانے والی چیز. قربان یعنی وہ چیز، وہ امر، وہ کام جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. وہ قربانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جانور کی قربانی. وہ خود اپنی قربانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اپنی جان کی قربانی، شہادت یعنی. وہ زحمت و مشقت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، حادثہ، بیماری، یا دین کے لیے کوئی مشکل کام آپ کام کریں. تو یہ تمام چیزیں جو آپ اللہ کی رضا، اللہ کے قرب کے لیے انجام دیں، یہ قربانی کہلاتا ہے. قربانی بھی قربانی ہے، نماز بھی قربانی ہے، روزہ بھی قربانی ہے، گناہوں پہ کنٹرول، گناہوں پہ قابو پانا یہ بھی قربانی ہے، نیکیاں کرنا یہ بھی ایک قربانی ہے. چنانچہ قربانی لغوی اعتبار سے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے قریب کرے. اصطلاحاً قربانی حج کے موقع پر کی جانے والی جانور کی قربانی،
یا عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کے موقع پر اپنے اپنے گھروں میں کی جانے والی قربانی جانور کی قربانی کہلاتی ہے۔ اور پاکستان میں لفظ قربانی کا مطلب ہی جانور کی قربانی ہوتا ہے، اسپیشلی خصوصی طور پہ، کیونکہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قربانی کے جانور پاکستان میں ذبح ہوتے ہیں، حالانکہ اصولاً انڈونیشیا میں ہونا چاہیے کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن وہاں پہ 80 لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں 20 کروڑ کی آبادی ہے لیکن 1 کروڑ جانور جو ہے وہ ذبح ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ قربانی پاکستان میں ہوتی ہے۔ اب یہ خبر زیادہ عام مت کر دیجیے گا ورنہ لوگ کہیں گے قربانی کی کھالوں سے ڈیم بنائیے، یا تو جہاں بھی پیسے کا سورس نظر آ رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں فوراً ڈیم بنا دیں۔ حالانکہ وہی بات ہے کہ قربانی عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ڈیم کے لیے، تو جو دولت لوٹی گئی ہے بس اس کو واپس لے آئیں، جو دولت کھا کے سانڈ بن گئے ہیں ان کو قربان کریں بجائے اس کے کہ عوام کو قربان کریں۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں قربانی کی تاریخ کی طرف۔ دیکھیں اسلام میں قربانی کے کیا مفہوم ہے اس کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے۔ قربانی دیگر مذاہب میں کیا مقام مرتبہ اور کیا جہت کیا انداز رکھتی ہے، کیونکہ شاید قربانی وہ واحد عبادت ہے جو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی یکساں مقبول ہے۔ صورتیں، شکلیں اور انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن لفظ قربانی یا سیکریفائس آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ تو ہم پہلے غیر اسلام میں قربانی کا تجزیہ، تحلیل اور تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو غیر اسلام میں قربانی، اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں، گوگل پہ جائیں اور قربانی سیکریفائس لکھیں لفظ، تو آپ کو پتہ چلے گا سیکریفائس جو کہ قربانی کا متبادل انگلش لفظ ہے 2 الفاظوں کا مرکب ہے، سیکرڈ اور فیسیئر۔ سیکرڈ SACRED، سیکرڈ یعنی ہولی، مقدس، پاک و پاکیزہ، اور فیسیئر FACERE، فیسیئر پرفارم، ٹو پرفارم، یعنی اس کا مطلب ہے ٹو پرفارم اے ہولی ٹاسک ٹو گیٹ نیئر یور گاڈ، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے آپ اپنے خدا سے قریب ہو جائیں۔ تقریباً وہی مفہوم جو ہمارے یہاں ہے۔ قدیم مصریوں میں جہاں مذہب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور جو لوگ وہاں پہ لوگ جو ہے بتوں کو پوجا کرتے تھے، اسلام سے دور تھے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر بادشاہ بیمار پڑ جاتا تھا تو اس کی صحت یابی کے لیے جانور تو کیا انسانوں یعنی اس کے غلاموں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے بادشاہ کو ٹھیک کر دیں۔ اگر بادشاہ ٹھیک نہیں ہوتا اور مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کے وزیر کو زندہ دفنا دیا جاتا، ٹو گیو دا کمپنی، بادشاہ بور نہ ہو جائے اکیلا، یا کوئی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو وزیر موجود ہو اس کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اسی طرح مصر میں جو دریائے نیل تھا اس میں کبھی کبھی طغیانی طوفان آ جاتا تو سمجھتے کہ نیل کا خدا ہم سے ناراض ہے، چنانچہ اس خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک دوشیزہ کو بنا سنوار کے کشتی کے ذریعے اس کے بالکل بیچ میں لے جا کے دھکا دے کر اس میں غرقاب کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ قربانی ہماری طرف سے قبول کر لو، اور پھر مطمئن ہو کے لوگ بیٹھ جاتے کہ ہاں خدا ہم سے خوش ہو گیا۔ بس یہی مس یوز ہے قربانیوں کا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مغربی مفکرین نے خود قربانی پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور حقیقت ہے کہ جب لوگوں نے قربانی کا مس یوز کیا تبھی یہ لفظ اور یہ عمل جو ہے لوگوں کے درمیان قابل نفرت ٹھہرا۔ یہودیوں کی قربانی کیا ہوتی ہے کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، سائناگوگز، وہاں پہ جو کاہن ہوتے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں آپ پہ جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، حادثہ ہو تو آپ ہمارے لیے غذا لے کر آئیں، یعنی ہمارے لیے کا مطلب ہے اپنے خدا کے لیے، تو ہم خدا تک یہ قربانی پہنچا دیں گے اور آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو وہ اناج، جانور اور اجناس اور شراب تک لاتے تھے اور ان کو عبادت گاہ کی سپرد کر دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری قربانی تو عیسیٰ علیہ السلام دے چکے اور اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں، اور اب خدا ہمیں تمام مصیبتوں سے، زحمتوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ
عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا نام لیمب آف گاڈ، خدا کا بچڑا بھی مشہور ہے، اور یہیں سے غالباً نکلا ہے قربانی کا بکرا، جو اردو میں محاورہ میں استعمال کرتے ہیں نا، اسکیپ گوٹ یا فال گائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے زمانے میں ہر کلاس میں ایک بدھو سا لڑکا ہوتا تھا جس کو سب لوگ بیوقوف بناتے تھے، شور سب پوری کلاس مچاتی تھی، جب ٹیچر آتا تھا بیچارہ وہ بدھو لڑکا جو ہے پھنس جاتا تھا۔ ہر گلی میں ایک بیوقوف سا لڑکا ہوتا ہے، جب کرکٹ کی گیند کسی گھر میں چلی جاتی ہے تو اس کو چڑھا دیتے ہیں چنے کے جھاڑ پہ، اور وہ دیوار پہ چڑھ کے اندر چھلانگیں لگا لیتا ہے۔ انکل نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے یہ بدماشی کی ہے، یہ خود گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر جگہ، حتیٰ کہ جو آپ کی جو مائنورٹیز ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پر، یہ خود قربانی کا بکرا بن رہی ہوتی ہے۔ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں یہ خود قربانی کا بکرا بن رہی ہوتی ہیں۔ شیعہ قربانی کا بکرا بنتے ہیں، اسماعیلی، بہری، قادیانی، کرسچنز، یہودی، جو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ امیگرنٹس جو اس وقت کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں جا رہے ہیں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ خود قربانی کا بکرا بنتے ہیں۔ یعنی لوگوں میں اہلیت سکت نہیں ہوتی ہے جابس کی یا کوئی کام کرنے کی، تو وہ الزام دیتے ہیں امیگرنٹس کو کہ ان کی وجہ سے ہماری جابس ماری جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسکیپ گوٹ، قربانی کا بکرا، فال گائے، یہ الفاظ یہیں سے آئے ہیں کہ آپ مغربی مفکرین نے جو قربانی پہ تنقید کی ہے وہ یہی تنقید کی ہے کہ آپ اپنی خطاؤں اور لغزشوں اور کوتاہیوں کا ذمہ دار کسی ایک فرد واحد کو قرار دیتے یا کسی اقلیتی گروپ کو قرار دیتے اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بس اب ہم بری ذمہ ہو گئے اور اب جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اب جو ہے ہم پہ مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ تو یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قربانی کا بکرا بن گئے، یا یہ لیمب آف گاڈ بن گئے، اب یہ مصلوب ہو گئے اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا، اب ہم جتنے بھی چاہیں گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دی گئی قربانی کو قبول کر چکا اور ہمیں بھی معاف کر چکا ان کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جتنا بدنام غالباً قربانی کو ہندوؤں نے کیا ہے شاید کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ وہاں پہ بھی اب ظاہر سی بات ہے حیوانات کو تو لا نہیں سکتے، یعنی آپ کے جو بھیڑ اور گائے وغیرہ، کیونکہ گائے کو تو وہ اپنا خدا، اپنی ماں کہتے ہیں، گاؤ ماتا، اور اس کے علاوہ بھی حیوانات کو ذبح کرنا ان پر ایک ظلم کرنے کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ویجیٹیرینز بن گئے ہیں۔ آپ کو یہ لوگ امریکہ میں بھی نظر آئیں گے اس قسم کے، ان کے ہم نوا، اور خود ہندوؤں میں بھی، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی بہترین غذا قربانی کے لیے پیش کرو، تو وہ گھی، دودھ، مکھن، سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں، گیہوں، گندم، وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور ہندو سادھو جو مندر کے منتظمین اور عبادت گزار لوگ ہوتے تھے، وہ اس کھانے پہ قبضہ کر لیتے تھے اور اس کو خود اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ چلیں یہاں تک پھر بھی بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب لالچ حد سے بڑھے تو لالچ کی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک اور ذریعہ نکالا کہ جس سے لانگ ٹرم بنیادوں پر ان کا ذرائع آمدنی بحال ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ بھئی مرد کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو چاہیے وہ بھی مر جائے۔ ایسا کہنے والوں کو خود چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی عورت کو خود مر جانا چاہیے۔ چلیں یہ بھی ٹھیک کہ عورت کو خود مر جانا چاہیے۔ اب میں آگے کی آپ کو بات بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس حد تک تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ کس طرح مرنا چاہیے؟ شادی کے عروسی جوڑے میں، اور وہ تمام زیورات پہن کر جو اس نے شادی کے موقع پہ پہنے، بلکہ وہ زیورات جو اس نے شادی کے بعد پہنے اور جو اس کی ماں نے بچا کے رکھے تھے کہ بھی بہت سارے مواقع آئیں گے اس پہ دینے کے لیے، سابقے اور لاحقے تمام زیورات، تمام سونے کی چیزیں وہ پہن لیتی ہے۔ 25 چوڑیاں ہیں، 4 بالیاں، تمام چیزیں وہ پہن کر بیچاری عروسی جوڑے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ کپڑا جل جاتا ہے، جسم جل جاتا ہے، گوشت جل جاتا ہے، بال جل جاتے ہیں، ہڈی جل جاتی ہے۔ نہیں جلتا تو سونا جو اس کے جسم پر ہوتا ہے، بلکہ سونا تو خالص ہو جاتا ہے جلنے کے بعد۔ وہ اسی کا تو انتظار کرتے ہیں، رات ہوتی ہے، مندر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سب کو نکال دیا جاتا ہے اور وہ سونا پھر کھرچ کے جمع کیا جاتا ہے۔
ہر سال دو چار اگر اس طرح مرنے لگی تو ان کے یہاں تو ماشاءاللہ کافی ان کی آمدنی ہو جائے گی. اس طرح ان کے خزانے بھرنے لگے. آپ میں سے جو ہسٹری کے طالب علم ہیں انہوں نے سومناتھ کا مندر سنا ہوگا کہ وہاں کیا ہوا تھا اور محمود غزنوی کیوں جانا چاہتا تھا اور کیوں اس نے 17 حملے کیے. جب وہ وہاں پہنچا تو ہندوؤں نے کہا کہ دیکھو ہمارے مندر کو ہاتھ مت لگانا, ہمارے دیوتا جی مراقبے کی حالت میں ہیں اور وہ چھت اور زمین کے درمیان فضا میں معلق ہے, اور یہ ہمارا کرشمہ اور یہ ان کا معجزہ ہے اور یہ ہماری حقانیت کی دلیل. جب وہ وہاں پہ پہنچا اپنے وزیروں کے ساتھ تو دیکھا واقعی دیوتا جی جو ہیں وہ ہوا میں معلق, ہوا چھت اور فرش کے درمیان, نہ اوپر سے کوئی چیز زنجیر لٹک رہی ہے نہ نیچے سے کوئی ستون. تو جو کچھ شاطر قسم کے ذہین قسم کے وزیر تھے انہوں نے محمود غزنوی کو کہا کہ آپ اس کی چھت پر منجنیق سے پتھر کی بارش کریں. محمود غزنوی نے منجنیق سے پتھر کی بارش کروائی. جب چھت پر بارش کی تو پتہ چلا کہ اس کا پلستر جب نیچے اکھڑ کے گرا تو اس میں سے مقناطیس نکلا بہت بڑا. جب وہ نکلا تو بت خود بخود نیچے گر گیا. جب بت نیچے گرا ٹوٹا, جیسے گلک ٹوٹتا ہے تو اس میں سے سکے نکلتے ہیں, تو جب بت ٹوٹا تو اندر سے بہت سارا سونا نکلا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ وہ سونا تھا کہ جو انہوں نے ستی کی رقم سے جمع کیا تھا. ستی کی رسم سے جو سونا ان کو ملا تھا وہ اسے جمع کیا تھا. تو یہاں سے جب ان کا بھانڈا پھوٹا تو پتہ چلا کہ یہ ستی کی آڑ میں سونا جمع کرنے کی انہوں نے ایک مشین جسے کہتے ہیں اپنے اپنے مندروں میں لگائی ہوئی تھی. زرتشت ایک مذہب قدیم ایران میں, وہاں پہ یہ بدعت تھی, یہ نظریہ تھا کہ جس کی اوپر بھی کوئی مصیبت آتی اور جب وہ زرتشت یعنی اپنے عبادت گاہ کے کاہن کے پاس جاتا تو وہ کہتا کہ تمہیں جو شخصیت عزیز ہے اس کو قربان کر دو. اب ظاہر سی بات ہے آدمی کو اپنی اولاد ہی عزیز ہوتی ہے. اس کی ایک ہی بچی تھی, اس نے کہا مجھے اپنی بچی عزیز ہے, نہ اس کا شوہر نہ بھائی نہ باپ نہ اڑوس پڑوس, ایک بچی بس. اور وہ روتی دھوتی واپس آئی. جب واپس آ رہی تھی تو رستے میں اسی زمانے کا ایک بہت بڑا فلاسفر اس کو ملا. تو اس سے پوچھا بھی تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی کاہن نے کہا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے کو قربان کر دو, تو میری عزیز ترین شے تو میری بیٹی ہے. اس فلاسفر نے کہا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی زیادہ عظیم ہے, مقدس ہے یا کاہن؟ تو اس نے کہا نہیں, عبادت گاہ کا کاہن میری بیٹی سے بھی زیادہ عظیم اور مقدس اور مجھے پیارا ہے. تو اس نے کہا قربانی تو پھر اس کی ہونی چاہیے. وہ واپس پلٹی کاہن کے پاس اور کہا کہ نہیں, مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ تم عزیز ہو اور میرے خیال میں تمہیں قربان ہونا چاہیے. اب وہ سناٹے میں آ گیا, کہنے لگا اچھا پھر کل بات ہوگی. دوسرے دن وہ آئی تو عبادت گاہ میں تالا لگا ہوا تھا اور وہ غائب ہو چکا تھا. دیکھیں یہ وہ انداز, یہ وہ طریقے تھے کہ جس پہ جو بیچارہ کمزور ہے, عورت کمزور ہے, عورت کمزور ہے, بچہ کمزور ہے, مائنورٹیز اقلیتی لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں. تو جو کمزور ہوتا ہے, امیگرینٹس کمزور ہیں, تو جو کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ سزا, وہ پینالٹی, وہ چیزیں جو ہیں وہ تھوپ دی جاتی ہیں. وہ بیچارہ اس کے وہ بیچاری قوم یا گروہ یا وہ شخص جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. تو یہ وہ قربانی کے مختلف ایسپیکٹس, مختلف پہلو, مختلف انداز جس کی وجہ سے قربانی بدنام ہوئی. اور آج تک مغربی ممالک میں قربانی کو یا پڑھے لکھے طبقوں میں قربانی کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے. لیکن حقیقی قربانی, اصل قربانی اسلام کی قربانی تھی جو خدا نے سب سے پہلے قابیل اور حابیل کی صورت میں اپنے حکم کو صادر کرتے ہوئے شروع کی. اب آئیے ان قربانیوں کی طرف جو اسلام میں مختلف ادوار میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں ملتی ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلی قربانی جب آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ و جانشین بنانے کے لیے حابیل کا انتخاب کیا تو قابیل آڑے آ گیا. اس نے کہا کہ نہیں, میں جانشین بننے کے زیادہ قابل ہوں.
تو آدم علیہ السلام بیچارے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان دونوں کو کہو کہ یہ اپنی اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی اچھی ہوگی میں اس کی قربانی کو قبول کر لوں گا اور وہ تمہارا جانشین بن جائے گا۔ دونوں کو کہا گیا کہ بھئی تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ قابیل زراعت پیشہ تھا، وہ گندم لے کر آیا۔ حابیل مویشی چراتا تھا، وہ مویشی ایک دمبا لے کر آیا۔ لیکن فرق یہ تھا، قابیل باسی سڑی ہوئی گندم لے کر آیا اور حابیل ایک صحت مند توانا جانور بھیڑ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بجلی بھیجی اور اس بجلی نے اس گوسفند، اس بھیڑ کو کھا لیا اور گندم ویسی رہی۔ آسمان سے بجلی آنے کا مطلب اور اس قربانی کو خاکستر کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ چنانچہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رہ گئی۔ اب قابیل کو آیا غصہ، تو اس نے حسد کے مارے، خدا کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، تو اس نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ دیکھو، قربانی متقی لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے اور اس میں میرا کیا قصور، اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا یا کروں گا تمہارے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس گناہ کا بار، میرے بھی گناہ کا بار تم ہی اٹھاؤ۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کیا اور حابیل کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو لے کے گھومتا رہا کہ اب میں اس کو کہاں ڈالوں، کیا کروں۔ تو ایک کوے کو دیکھا کہ جس نے ایک قبر کھودی، گڑھا کھودا اور دوسرے مردہ کوے کو اس میں دفنایا، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس نے اپنے بھائی حابیل کو دفنایا۔ اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ملتا ہے۔ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 27۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ فرماتا ہے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، اور ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جس کی قربانی کو نہیں قبول کیا گیا، کس کی؟ قابیل کی، اس نے کیا کہا؟ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا۔ تو جس کو کہا، یعنی کس کو؟ حابیل کو، اس نے کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے شاید پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی۔ یہ آیت کے ضمن میں ایک واقعہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک متقی پرہیزگار کا انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ سنا تھا، پتہ چلا کہ وہ پھل چرایا کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ ایک کے بدلے 10 دوں گا، تو میں نے جو ہے وہ 4 پھل چرائے ہیں تو 40 نے کیا، اور اگر میں نے چرائے ہیں تو 4 گناہ کیے ہیں تو 36 نہیں کیے، تو ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو امام نے پھر یہی آیت پڑھی تھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، کہ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جس طرح حابیل کی نیکی کو قبول کیا، اس طرح تمہاری نیکی کو قبول نہیں کرے گا، یعنی جس طرح قابیل کی نیکی کو قبول نہیں کیا، اس طرح تمہاری بھی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ قربانی تاریخ میں دی جانے والی سب سے پہلی قربانی تھی، خدا کی طرف سے تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی قربانیاں بھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں دی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بجلی کا آنا، قربانی کا ہونا، پھر اصل قربانی کا خاکستر ہونا اور قبول ہونا، یہ بنی اسرائیل تک چلا۔ اس لیے رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی کچھ یہودی مسلسل ان سے اصرار کرتے رہے کہ ہمیں کوئی ایسی قربانی اور کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ جس میں قربانی دی جائے اور آسمان سے ایک بجلی آئے اور اس کو جلا کے خاکستر کر دیں۔ خیر معجزے تو وہ ہر قسم کے مانگا کرتے تھے، وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا ان کا، جو نبی کو وہ سمجھتے تھے کوئی جادوگر ہے، کوئی کرتب باز ہے، کہ بس وہ ہمیں معجزے اور کرتب بازی دکھا دکھا کے خوش کرتے رہے۔ مثلا کہ تم جو ہو وہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک سیڑھی لگواؤ، ہم اس سیڑھی پہ چڑھ کے خود دیکھیں گے آسمان کے اوپر کیا ہے اور خدا کہاں ہے۔ تو وہ اس قسم کے فرمائشی پروگرام بھی ان کے ہوتے تھے۔
بہرحال اب آئیے قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ حج کے موقع پر جس کو زندہ کیا جاتا ہے اور ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں اس کی یاد مناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ خواب اسماعیل علیہ السلام کو آ کے سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جیسا مشورہ دے رہا ہے آپ ایسا کیجئے اور آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان گاہ کی طرف لے کے گئے۔ اس دوران شیطان 3 مرتبہ آیا اور 3 لوگوں کو بہکایا، آپ کو، آپ کی زوجہ حاجرہ علیہ السلام کو اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اور تینوں نے شیطان کی بات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہم جمرات میں رمی کرتے ہیں اور 3 شیطانوں کو جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 3 مواقع، اور شیطان کچھ لوگ کچھ اور لوگوں کو 3 سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد شیطان کو کنکریاں وہ ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے اور کہنے لگے، وہ ذبح کرنے لگے۔ جب وہ ذبح کرنے لگے تو چھری نہیں چل رہی تھی، تو یہ نہیں ہوا کہ فوراً وہ ہٹ جائیں کہ ہاں بھائی چلو اللہ نہیں چاہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی نوک سے نہر کرنا چاہا، یعنی چھری کی نوک گھوپی۔ جب وہ سیدھی طرح ذبح نہیں ہوئے تو چھری کی نوک گھوپی۔ تو جب بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ گائے اور بکرے اور بھیڑ کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں اور اونٹ کے لیے نہر کرتے ہیں، تو ابراہیم نے یہ دونوں کام کیے تھے کہ کسی طرح بس ذبح ہو جائے اسماعیل، لیکن وہ نہیں ہوئے، اور چھری کو پھر غصے میں پھینکا کہ تو اپنا کام کیوں نہیں کرتی۔ تو چھری نے کیا کہا کہ خلیل کہہ رہا ہے کاٹو، جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹو، تو میں کیسے کاٹ سکتی ہوں۔ تو یہ وہ قربانی تھی جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 105، 106، 107، سورہ صافات قرآن کا 37واں سورہ ہے، چیپٹر 37 آیت نمبر 105، 106، 107۔ قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ قد صدقت الرؤیا، بے شک اس نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسنین کو اسی طرح جزائے خیر دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ ایک بہت بڑی کڑی اور کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے ہم نے ایک بہت ذبح عظیم کو قرار دیا، اس کا سبسٹیچیوٹ، اس کا متبادل۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذبح عظیم یا اس کا متبادل وہ بھیڑ ہے جو خدا کی طرف سے آیا تھا، حالانکہ بھیڑ کا اسماعیل تو کیا کسی انسان کا بھی متبادل قرار پانا ذبح عظیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیوان انسان سے کمتر ہے، چاہے وہ جنت ہی سے کیوں نہ آیا ہوا ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام تو بہرحال بدرجہ اولیٰ نبی تھے۔ تو علماء اعلام ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذبح عظیم دراصل کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم کی قربانی کو تو تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے لیا، ایک جسے کہتے ہیں نا ٹوکن منی۔ جب پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے معاملہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے آپ ٹوکن منی دے دیں۔ آپ ٹوکن منی یعنی بہت چھوٹی سی اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اصل اماؤنٹ ہم بعد میں دیں گے جب جو ہے وہ آپ اس کو مکمل خرید لیں گے۔ تو یہ ٹوکن منی تھی، جو عبادت تھی وہ ٹوکن تھی، حقیقت میں تو قربان نہیں ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور جناب حسین حقیقی طور پہ قربان ہوئے، نہ صرف وہ قربان ہوئے بلکہ ان کے جانثار اور ان کے اولاد اور ان کے اہل بیت بھی قربان ہوئے۔ اب آئیے اس قربانی کے بعد رسول اللہ بلکہ حضرت عبد المطلب کی قربانی کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان 10 بیٹوں کو قربان کر دوں گا، اور 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ تو انہوں نے قرہ ڈالا، تو کہتے ہیں قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ سب سے چھوٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت عزیز تھے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی تم 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالو۔ انہوں نے 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا۔ قرہ پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا، انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر قرہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ اس طرح وہ 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ جب وہ اونٹ 100 اونٹ کے برابر پہنچ گئے تو پھر قرہ 100 اونٹوں کا نکلا، تو انہوں نے 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام میں قصاص
کے لیے جو بلڈ منی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کے قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یعنی انسان کے بدلے انسان، لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو وہ 100 اونٹوں کے برابر رقم لینے کے حقدار ہیں، اور قتل کرنے والے کو اور اس کے رشتہ داروں کو یہ اماؤنٹ دینی چاہیے۔ علی دوانی ایران کے بہت بڑے مشہور تاریخ دان، مورخ، شہید متحرک ہیں، ساتھ ہی وہ اس روایت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے حضرت عبدالمطلب حضرت علی کی شان کو گھٹانے کے لیے غالباً یہ روایت گھڑی ہے، ورنہ تو جو ہے وہ عبداللہ پہلے ہی اس پر قربان کر دیتے جب پورا حضرت عبداللہ کے نام نکلا تھا۔ لیکن بہرحال روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیحوں سے مراد 8ویں امام فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ یہ رسول اللہ کے دادا حضرت عبدالمطلب کی طرف سے قربانی تھی، پھر خود رسول اللہ کی طرف سے قربانی۔ جب یہ حج پہ گئے، پہلا اور آخری حج، حج حجۃ الوداع، تو کہتے ہیں رسول اللہ اپنے ساتھ 100 اونٹوں کو لے کر گئے۔ حالانکہ قربانی 1 اونٹ کی ہو جاتی تو بھی کافی تھا، لیکن پھر بھی 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 100 اونٹ۔ خود علی کو کہا کہ تم فلاں کام نمٹا کر حج پر ہم کو جوائن کر لینا، تو حضرت علی جو ہے وہ کام نمٹا کر حج پر رسول اللہ کے پاس آئے۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس قربانی کا جانور کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور جو ہے وہ نہیں لے کر آیا۔ تو رسول اللہ نے جو 100 اونٹ تھے اس میں سے 34 اونٹ جو ہے وہ حضرت علی کو دے دیے، اور 66 اونٹ خود قربان کیے، یعنی تقریباً 1/3 اونٹ علی کو دے دیے۔ گویا بتلانا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس جو لوگ آئیں گے ان میں سے 1/3 علی والے ہوں گے۔ آج بھی مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں 1/3 علی کے ماننے والے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ علی کی قربانی، کہتے ہیں کہ رسول کی وفات کے بعد علی حسن و حسین اور بی بی کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور ہر دروازے پہ دستک دی اور اپنی خلافت کا حق جتایا اور اپنی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو کہتے ہیں کہ فقط 24 لوگوں نے اس کی حامی بھری۔ علی نے کہا کہ تم تمام لوگ سر منڈھا کر میرے گھر آ جانا۔ تو جب وہاں آئے تو کہتے ہیں صرف 4 لوگ پہنچے تھے، سلیمان فارسی، عمار یاسر، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری۔ کچھ لوگ اور بھی پہنچے تھے امامے پہن کے، تو علی نے تلوار کی نوک سے ان کا امامہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ ان کے سر پہ بال بدستور موجود تھے۔ جب پوچھا کہ تم نے سر کیوں نہیں مڈایا تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا، بیوی نے منع کر دیا کہ تم گنجے برے لگو گے۔ تو یہاں تک ہوا کہ جو لوگ اپنے سر کے بال نہیں دے سکتے وہ علی کے لیے سر کیا دیں گے۔ اس وقت جو ہم حج پر قربانی کرتے ہیں تقصیر، اس کے بعد ہم کرتے ہیں یا حلق کرتے ہیں، حلق کا مطلب ہوتا ہے پورا کلین شیپ آپ کا جو ہے وہ سر کر دینا، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ آج ہم بال دے رہے ہیں سر کے، کل ہم سر دیں گے۔ اور یہ جو ہم قربانی بقرہ عید پر، عید الاضحیٰ پہ 10 ذی الحجہ کو اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جانور قربان کر رہے ہیں، کل ہم اپنے آپ کو اس طرح قربان ہونے کے لیے پیش کریں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی قربانیاں۔ اس کے بعد قربانی عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ مثلا نظر آپ کر لیں کہ بھئی میں نے فلاں کام میرا ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، تو وہ واجب ہو جائے گی قربانی آپ کے لیے۔ عقیقے کے لیے قربانی ہوتی ہے، نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد قربانی ہوتی ہے، سفر پہ جانے سے پہلے کے لیے قربانی ہوتی ہے، یا کوئی بیمار ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی خوف ہے آپ کو، تو آپ بکرا کر دیتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوقع حادثہ یا نقصان سے بچا لے۔ تو یہ مختلف مختلف واقعات تھے، مختلف پہلو ہیں اسلام میں قربانی کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل متن، اصل مغز، اصل ہدف کی طرف کہ اہداف قربانی کیا ہے یا مقاصد قربانی کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے سب سے پہلا ہدف
سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں غدیر خم والی۔ اسی آیت کا پہلا ٹکڑا قربانی کے جانوروں کے ذبیحے اور ان کے حلال حرام ہونے کے حوالے سے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شدت پسندی سے بچا رہا ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں شدت پسندی ہے کہ آپ جو ہے جانور کا گوشت نہ کھائیں، کسی بھی جانور کا، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوسری شدت پسندی سے بچا رہا ہے کہ جانور کا گوشت حلال ہے تو کیا جانور کا گوشت حلال ہے؟ سور کا گوشت مثلا، یا مردار یا درندوں کا گوشت نہیں، وہ تو حرام حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، اور قربانی کے لیے خاص 4 جانوروں کو مخصوص کر دیا ہے، یعنی اونٹ کو، گائے کو، بکرے کو اور بھیڑ کو۔ اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جانور جو حلال ہیں جن کو تم کھاتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ان کی ہر چیز تم کھا سکتے ہو، بہت سی چیزیں حرام کر دی ہیں، مثلا خون حرام کر دیا ہے، مثلا تلی حرام کر دی ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ تلی تو حرام ہے لیکن کلیجی حلال ہے، یعنی دیکھنے میں اور چھونے میں شاید ذائقے میں ایک جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تلی جمع ہوا خون ہے، اور آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اسپلین از دا گریو یارڈ آف ریڈ بلڈ سیلس۔ ریڈ بلڈ سیلس 120 ڈیز کے بعد جو بریک ڈاؤن ہوتے ہیں وہ اسپلین میں جا کے ہوتے ہیں، اسی لیے جن لوگوں کو ہیمولیٹک انیمیا ہوتا ہے، یعنی بریک ڈاؤن آف RBC زیادہ ہوتا ہے جن کا، جیسے ملیریا وغیرہ میں، تو اس میں اسپلینومیگالی ہو جاتی ہے، اسپلین بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو مولانا نے کہا یہ جمع ہوا خون ہے، تو مولا علی کی بات دیکھیں آج میڈیکل سائنس ثابت کرتی ہے کہ تلی از دا گریو یارڈ آف بروکن RBCs، ریڈ بلڈ سیلس کی بروکن ہونے کی جگہ ہے وہ۔ اس کے بعد خون ہے وہ جمع ہوا۔ اچھا، اس کے بعد بھی مزید میٹیکولس اپروچ ہے، بہت زیادہ باریک بینی سے اس کا جائزہ ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ گردے مثلا مکروہ ہیں، کھانا چاہیں تو کھا لیں لیکن بہرحال کراہیت ہے اس میں۔ اس کے بعد موٹی رگیں جو آپ کاٹتے ہیں یہ جو ہے وہ مکروہ ہیں۔ اس کے علاوہ اذین جو آپ کا دل ہوتا ہے، یعنی بکرے کا یا گائے کا جو آپ کھا رہے ہیں، بکرے کے دل کے اوپر کے 2 خانے، 4 خانے ہوتے ہیں، اوپر کے اوریکل یا ایٹریا، نیچے کے وینٹریکلس کہلاتے ہیں۔ نیچے والے خانوں کو بطین کہتے ہیں، اوپر والے خانے کو اذین کہتے ہیں، کان کی شکل کے ہوتے ہیں اس لیے ان کو اذین کہتے ہیں۔ تو وہ مکروہ ہیں، پورا دل نہیں، دل کے اوپر کے 2 چیمبرز جس میں سے بلڈ آتا ہے، ایک لنگز کی طرف آتا ہے اور ایک پوری باڈی کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم میں جو چیز داخل کرتا ہے اس کی بھی ایک اپنی اہمیت اور اثرات ہوتے ہیں، روحانی اور جسمانی دونوں۔ جسمانی اس حوالے سے کہ اگر بہت زیادہ گوشت کھائیں گے تو انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، ایک بیماری ہے گاؤٹ، گٹھیا کی بیماری، یورک ایسڈ لیول بڑھنے کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر کم گوشت کھائیں گے تو میگالو بلاسٹک انیمیا، جس میں RBCs بڑے ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، ویجیٹیرینز کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ شدت پسندی اس سے بچایا جا رہا ہے کہ آپ ہر قسم کے جانور، جیسے چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، آسٹریلیا میں بھی کچھ لوگوں نے اور امریکہ میں بھی کچھ لوگوں نے یہ شروع کر دیا، انسیکٹس کھانے شروع کر دیے، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں کھانی شروع کر دی ہیں، اور بس چوہے کھانے شروع کر دیے، کاکروچز کھانے شروع کر دیے۔ مطلب بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو باقاعدہ BBC کے کک شو میں بلایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ کاکروچ کو سکا کر فرینچ فرائز کی طرح یا تکوں کی طرح جو کھلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکس لائک چپس۔ تو مجھے بتائیے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد، اتنی دولت حاصل کرنے کے بعد، جب آپ جو ہے چوہے، بلی اور یہ کاکروچز کھا رہے ہیں تو یہ انسانیت کی ترقی نہیں، تنزلی ہے، یہ اس کی پستی ہے اور اس کی اہانت ہے کہ ہم اس قسم کی چیزیں کھائیں۔ تو اللہ آپ کو بالکل انسان کو گوشت نہ کھانے سے بھی گوشت کھانے سے منع نہیں کر رہا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بس سب کچھ کھا لو، بلکہ جو کچھ حلال کیا ہے اس میں بھی سلیکٹڈ پارٹس ہیں۔ اچھا، جو کچھ حلال کیا ہے اس کو ذبح کرنے کا بھی طریقہ معین کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس اگر گائے، بکرا، بھیڑ، اونٹ حلال ہے تو بس آپ نے بس تلوار کی طرح سر قلم کیا اور کھا لیا، حرام ہو جائے گا گوشت۔ اس طرح بھی نہیں کر سکتے، باقاعدہ ایک جو ہے وہ اس کو لٹا کے رکھنا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کتنی زیادہ
تفصیلات ہیں کہ اگر آپ کو بیل گائے کو گرانا ہے اور اس کو کاٹنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو چاروں ٹانگیں پکڑنی ہے اور دم چھوڑ دینی ہے. اسی طرح اگر بھیڑ ہے تو پچھلی کی 2 ٹانگیں چھوڑ دینی ہے. اگر کیا نام کہ اونٹ ہے کھڑا کر کے اس کو نہر کر رہے ہیں تو بس آگے کا ایک بایاں پاؤں باندھنا ہے. بٹھا کے کر رہے ہیں تو دونوں کے اس کے دونوں کے پیچھے جو پاؤں ہیں وہ باندھنے ہیں. یعنی اتنی زیادہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ جانور کو کتنا باندھنا ہے، کون سی ٹانگ کھلی رکھنی، کون سی باندھنی ہے. تو وہ اسلام یہ نہ بتائے کہ رسول اللہ کے بعد جانشین کون ہوگا. کتنی جسے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہر تفصیل موجود ہے لیکن یہ تفصیل غائب ہے. تو اسی لیے 18 ذی الحج کو 10 ذی الحج کے قریب رکھا ہے کہ جب آپ اتنی تفصیل میں جائیں تو یہ بھی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل ذبیحہ میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ یہ شعور نہیں کہ رسول کے بعد رسول کی امت کو جسے کہتے ہیں بے مہار چھوڑ دیا جائے اور جو چاہیں جس طرح چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں. بہرحال تو جانور کو ذبح کرنا. اچھا پہلے زمانے میں جانور بڑے عجیب و غریب، پوری تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں دی، بڑے عجیب و غریب انداز سے وہ ذبح کیا جاتا ہے. اس کو ذبح کرنا کہہ نہیں سکتے. مثلا گلا گھونٹ کے ذبح کر دیا جاتا تھا، یعنی گلا گھونٹ کے آپ اس کو مار دیتے تھے. چکن وغیرہ تو کم از کم گلا گھونٹ سکتے ہیں اس کا، چکن گھونٹ وہ اس کا گلا گھونٹ کے آپ مار دیتے ہو پھر کھا لیتے تھے. اچھا ایک تو تلوار سے قطع کر دیتے تھے، یہ بھی غلط ہے. اچھا ایک جو ہے وہ 2 لکڑیوں کے درمیان اس کا سر دے کر اس کو کریش کر دیا کرتے تھے. کبھی جو ہے جانور کو بلندی پہ لے جا کر اس کو دھکا دے دیا کرتے تھے، وہ مر جایا کرتا تھا. یا جو ہے وہ جانور آپس میں ان کی لڑائیاں کرواتے تھے، ان کے سینگ ایک دوسرے کو لگتے تھے اور وہ زخمی ہو کے گر کے مر جاتے تھے. یا پھر خود ڈنڈوں سے لاٹھیوں سے اس کو مار مار کے کوٹ کوٹ کے مار دیتے اور پھر ذبح کر کے ذبح کیا کرتے مطلب کاٹ کے کھا لیتے. ایک عجیب و غریب طریقہ تھا کیا کہ تمام لوگوں کو جو خواہش مند ہوتے قربانی کے ان کو بلاتے اور ان کے نام لکھ کے پرچی میں قرعہ ڈالتے اور 7 نام نکال لیتے 7 اور اس کے بعد یہ کہتے کہ بھائی یہ جو 7 لوگوں کے نام نکلے ہیں یہ قربانی کا گوشت کھائیں گے اور باقی جن کے نہیں نکلے ہیں وہ پیسے دیں گے، وہ نہیں کھائیں گے. تو یہ بھی ایک طرح کا جوا ہو گیا کہ جو 7 اچھا میرے خیال میں شاید وہ 7 حصے وہیں سے آئے ہیں. ہمارے یہاں 7 حصے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں 70 حصے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جانور میں 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں. تمام مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر ابا اماں اور رشتہ دار تمام لوگوں کو چچا خالو سب کو شامل کر لیا ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، ہمارا ثواب نہیں. دیکھیں واٹس ایپ کا میسیج ہوتا ہے، ای میل کا میسیج ہوتا ہے، آپ 1 کو کریں گے 10 کو کریں گے 100 کو کریں سب کو جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا بڑا میسیج تھا 100 کو گیا تو تھوڑا 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 کر کے گیا. کوئی نیاز اور کھانا تھوڑی ہے کہ لوگ زیادہ آ گئے تو کم پڑ گئے. اور وہ میسیج آپ کے ان باکس آپ کے واٹس ایپ میسیج کے جو گروپ ہے اس میں بھی وہ موجود رہے گا بدستور. تو آپ ایک گائے میں، ایک بکرے میں، ایک بھیڑ میں، ایک اونٹ میں جتنی چاہے. ابھی میں آ رہا تھا تو گاڑی والا کہہ رہا تھا یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ حصے والے اونٹ ہیں یا کہ ہر ایک کا ایک ایک اونٹ ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو شامل کر لیں. تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی طرف بھی ایک توجہ دلانا مقصود ہے. گھر کا سربراہ جو ہے اپنے تمام گھر والوں کو اس قربانی کی نیت میں شامل کرے. صرف یہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں، نہیں تمام لوگوں کو شامل کرے تاکہ وہ بھی اس قربانی میں شریک ہو. تو یہ مختلف قسم کے طریقہ کار ہوتے تھے جانور کو ذبح کرنے کے یا اس کو کاٹنے کے کھانے کے. ہمارے یہاں بس ایک ہی طریقہ ہے، یہ قبلہ رخ کرنا ہے، اس کو اللہ کا نام لینا ہے اور 4 رگیں کاٹنی ہیں. 4 رگیں آپ کا ٹریکیا یعنی ہوا کی نالی، ایسوفیگس غذا کی نالی، رائٹ کیروٹیڈ اور لیفٹ کیروٹیڈ، یہ 2 جو آرٹریز ہیں برین کو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں تاکہ مکمل طور پہ اس کا تعلق برین سے ختم ہو جائے اور برین ڈیتھ ہو جائے. سائنس بھی یہ کہتی ہے آج کل برین ڈیتھ از دا ریئل ڈیتھ. ہارٹ کا دل کا رکنا جو ہے وہ موت نہیں ہے، ذہن کا کام کرنا چھوڑ دینا وہ موت ہے. بلکہ افریقہ کے قبائلیوں پر ریسرچ بھی کی گئی ہے جو بھوک سے مر جاتے ہیں سب سے آخری آرگن جو مرتا ہے وہ برین ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا بھوک کے عالم میں انسان اونگی بونگی حرکتیں کرے یا غلط حرکتیں کرے یا گناہ کرے. ہاں یہ سنا ہوگا آپ نے کہ پیٹ کی مستی انسان کو گناہوں پہ مجبور کر دیتی ہے یا پیٹ بھروں کے جو ہیں یہ کام دھندے ہوتے ہیں. تو بھوک کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ غلط سوچ پہ مجبور نہیں کرتی. بہرحال تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کیروٹیڈ آرٹریز کاٹنے کا. موٹی آرٹریز ہوتی ہیں اور دل سے ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہیں کیروٹیڈ جو ہے.
تو اس میں خون بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت پریشر سے ہوتا ہے، تو وہ خون جتنا جلدی نکلے اتنا اچھا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو جتنا خون نکل جائے وہ نجس ہوتا ہے اور جو خون رہ جائے وہ پاک ہوتا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی آرٹری یا وین کاٹیں گے تو کم خون نکلے گا تو کوئی فائدہ نہیں. تو مین آرٹری آپ کاٹیں، مین رگ جو ہے وہ کاٹیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں خون نکلے. تو یہ اس کی فلسفی ہے کہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، چاہے تو آپ کاٹیں چاہے تو قصائی، لیکن بہت توجہ کے ساتھ پہلے 2 نالیاں جو بیچ میں ہوتی ہیں، پھر لیفٹ اور رائٹ کی نالیاں. بہرحال یہ وہ شدت پسندی ہے کہ جس میں جانوروں کا تعین کر کے، جس میں جانوروں کے عضو کا تعین کر کے، جس میں جانوروں کے ذبح کا تعین کر کے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ تمہیں یہ جانور، یہ غذا جو ہے کھانی ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، ورنہ حرام ہو جائے گی اور اس کے مضر اثرات تمہارے اندر جائیں گے. دوسرا اہم مقصد ذبح کا مساکین غربا کی مدد. خود روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اس لیے واجب قرار دیا کہ مساکین اس سے استفادہ کریں. اچھا یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ خدا نے قربانی کو اس لیے واجب کیا، تو واجب کا مطلب شرعی واجب نہیں ہے، واجب کا مطلب ہے ضروری قرار دیا. تو تاکیدی مستحب ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ قربانی تاکیدی مستحب ہے، اور اس میں جس طرح دیگر لوگوں میں یہ ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے دیگر جگہوں سے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، ہر کسی کو کرنی چاہیے جو بھی صاحب استطاعت ہو، اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں اگر وہ جاب کر رہی ہیں، اور وہ شادی شدہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، کیونکہ زیورات بیچ کر آپ جانور خرید سکتے ہیں بآسانی. یہ سب غلط مفروضات ہیں. قربانی واجب ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اپنے زیورات یا اپنی کوئی چیز بیچنا بالکل فضول ہے. تاکیدی مستحب ہے، اور اتنا مستحب ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت، قربانی کے فوائد کا پتہ چل جائے تو وہ قرض لے کر قربانی کریں. لیکن پھر وہی بات، قرض لے کر قربانی کرنا مستحب نہیں ہے. ہاں قرض لے کر آپ ایک مستحب کو ادا کر رہے ہیں، آپ بآسانی قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تن و من، صحت مند، صحیح سالم جانور ہو اور اس کی قربانی کریں. پھر 1/3 جو ہے وہ اپنے لیے رکھیں، 1/3 مومنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور 1/3 غریب غربا کے لیے رکھیں. تو یہی وہ فلسفہ ہے جس کے تحت آپ لوگوں کی زندگی کو آسان کریں. اور یہیں پہ ہمیں اس بات کا جواب مل جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دے، کسی یتیم خانے میں پیسے دے دے، کسی غریب کو جو ہے تعلیم دلوا دے. تو ہم قربانی کر کے لوگوں کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اسی کو بیچ کر آپ لوگوں کی مدد کر دیں. آپ جس گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اس گاڑی کو بیچ کے آپ کسی یتیم خانے میں پیسے جمع کروا دیں. آپ کے پاس جو گھر ہے 5 کمروں کا، تو آپ 2 کمروں کا گھر لے لیں بیچ کے اس کو. تو اس طرح تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا کہ ہر کسی کے پاس سے آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا. تو جو کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ یقیناً وہ قربانی کرے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ واجب کے زمرے میں پھر بھی نہیں آئے گا. فضیلت بہرحال بہت ہے. تیسری اہم بات، قربانی گناہوں کی بخشش کا وسیلہ. کہا یہ جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض آپ کا 1 گناہ معاف ہوتا ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا روایتوں میں کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 37، سورہ حج قرآن کا 22واں سورہ ہے، چیپٹر 22 ورس نمبر 37. لن ینال اللہ لحومها ودماؤها، کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کے جانور کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اس تک تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اس لیے واجب کی تاکہ لوگوں کے تقوی کا اندازہ ہو جائے. اس ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے روزے اس لیے واجب کیے تاکہ لوگوں کے خلوص کا ہمیں اللہ کو پتہ چل جائے. تو یہ وہ تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ قربانی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کی، آپ کی خطاؤں کی لغزش ہوتی ہے. اس کے بعد قربانی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا اجر، جو سب سے بڑا کام، جو سب سے بڑا
مرتبہ مقام جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو بھی سب سے پہلے ہم نے بیان کیا، قربانی لفظ قرب سے نکلا ہے، قریب ہونا۔ یہ فلسفہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن بات عام مشاہدے کی ہے، اس لیے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی اس کی درجہ بندی ہے۔ کم ترین مخلوق کیا ہے؟ جمادات، جمے ہوئے، جامد و ساکن، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، پتھر، پانی، ہوا، روشنی۔ دوسرے نمبر پہ جو اس سے بہتر مخلوق پیدا کی وہ ہے نباتات، یعنی درخت، جن میں تھوڑی بہت حرکت کی صلاحیت ہے، یعنی بیج پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، یعنی تبدیلی ممکن ہے۔ پتھر اور جمادات میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ مخلوقات کا جس میں حیوانات آتے ہیں، جو نباتات سے افضل ہیں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں اور نباتات پر وہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حیوانات سے بلند تر درجہ انسان کا ہے، اشرف المخلوقات۔ تو کتنی مخلوقات ہو گئی؟ 4۔ کم ترین جمادات، اس کے بعد نباتات، اس کے بعد حیوانات، اس کے بعد دیکھیے آپ نے اپنی سائنس کی کتاب میں ایک چیپٹر، ایک موضوع پڑھا ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ چین یا غذائی زنجیر۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ کم تر برتر کا نوالا بنتا ہے، وکٹم اور پریڈیٹر۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے چونٹی کو انسیکٹس گراس ہاپر کھاتا ہے، پھر گراس ہاپر کو سانپ کھاتا ہے، سانپ کو نیولا کھاتا ہے، نیولے کو باز کھاتا ہے، باز کو جو ہے وہ کوئی جانور کھاتا ہے، اس کو شیر کھاتا ہے۔ تو وکٹم پریڈیٹر یعنی کمزور، پھر اس سے طاقتور، پھر اس سے طاقتور۔ نمک، پانی، ہوا اور روشنی کو نباتات استعمال کرتے ہیں اور اس سے کلوروپلاسٹ کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ بناتے ہیں، دیٹ از کالڈ فوٹوسنتھسس، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جمادات ہیں، نمک، پانی، ہوا، روشنی، یہ کس کا حصہ بن گئے؟ نباتات کا۔ نباتات پہ قربان ہو گئے۔ نباتات میں پھل، پھول، سبزی، پتے، شاخیں نکلیں۔ بکرا وہاں سے گزرا، اس نے پتا منہ میں لے لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب نباتات حیوانات پہ قربان ہو گیا، اس نے ریزسٹ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی کہ بھئی مجھے مت کھاؤ۔ اب اس حیوان کو، اس بکرے کو آپ کے والد صاحب بکرا منڈی سے خرید کے لائے اور قربان کر دیا اس کو۔ اب یہ حیوان انسان کے لیے قربان ہو گیا، اس نے ریزسٹ نہیں کیا۔ اب باری ہے انسان کی، انسان کس پہ قربان ہو؟ انسان کیا کہتا ہے؟ امی میری اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں گولی کھا کے خودکشی کر لوں گی، ابا میری اس لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ لعنت ہو ایسے انسان پر جو ایک دوسرے کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور یہاں ہم ایک دوسرے کے اوپر مر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے مر رہے ہیں۔ تو یہ وہ انسانیت کی توہین ہے جو روزانہ ہو رہی ہے، یا تو خود مر جاتے ہیں یا خود ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ پٹیل پاڑا کا جو کیس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا۔ مطلب یہ کچھ ہمارے معاشرے میں یہ سب ڈرامے، فلموں اور میڈیا کا کیا دھرا ہے۔ اصل قربانی کو چھپا دیا گیا ہے، اور جو غلط قسم کی قربانی ہے، جو اہانت ہے مومن کی اور انسان کی، اس کو پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں مزید آپ اس فلسفہ سمجھیے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، بھئی بیچارہ جمادات کا کیا قصور جو مٹ گیا، قربان ہو گیا نباتات پہ، پھر نباتات کا کیا قصور جو حیوانات کے لیے قربان ہو گیا، پھر حیوانات کا کیا قصور بیچارے کا کہ جو انسان کے لیے قربان ہو گیا، پھر انسان بیچارے کے کیا قصور جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ اب آپ سنیے، مجھے بتائیے، اگر کوئی کمتر چیز برتر چیز میں تبدیل ہو جائے اور اس کے لیے اس کو اپنے وجود کی قربانی دینی پڑے تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ ایک اینٹ ہے رستے میں پڑی ہوئی ہے، اس اینٹ کو اٹھا کے آپ مسجد کی دیوار میں لگا دیں۔ اب یہ اس اینٹ کا مقام و مرتبہ آپ نے بلا، اینٹ کبھی کہے گی میں اچھی خاصی میں اکیلی دوکیلی آزاد زندگی گزار رہی تھی، آپ نے اٹھا کے مجھے یہاں لگا دیا؟ نہیں، کبھی یہ نہیں کہ اینٹ تو آپ کا شکر ادا کرے گی کہ وہاں مجھے پاؤں کی ٹھوکریں مار رہے تھے لوگ، مجھ پہ تھوک رہے تھے،
مجھ پہ جو ہے وہ پاؤں رکھ کے جا رہے تھے، اب میں اتنی مقدس بن گئی ہوں کہ اگر کسی نے تھوڑی سی بے حرمتی کی کوشش کی تو وہ مار کھائے گا، وہ جان سے جائے گا، اب میں اس مسجد کا جز بن گئی ہوں۔ اب آپ دیکھیے جمادات، نمک، پانی، ہوا، روشنی، جامد و ساکت تھے، اب وہ نباتات کا جز بن گئے، اب وہ جمادات نہیں رہے، وہ نباتات بن چکے ہیں، ان کی ترقی ہو گئی، پروموشن ہو گئی۔ اب نباتات کو کسی حیوان نے کھایا تو اب وہ نباتات، پتا ہو، سبزی ہو، پھل ہو، اب وہ اس حیوان کے جسم کا جز بن چکا ہے، وہ نباتات نہیں رہا، وہ حیوان بن گیا ہے، اس کی ترقی ہو گئی۔ اسی طرح حیوان، اس کو انسان نے کھایا تو اس کا گوشت پوش انسان کا جسم کا حصہ بن گیا ہے، اب وہ حیوان نہیں رہا، وہ انسان بن گیا۔ اسی طرح انسان، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو انسان خدا کا جز بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر آپ شرک کروا رہے ہیں ہم سے، جی نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب آتا ہے، نیک بنتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں عین اللہ، میں ید اللہ، میں لسان اللہ۔ اس کا پہلا مصداق مولا علی، مولا کائنات حضرت علی۔ تو آپ نے دیکھا کہ قربانی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، پروموشن ہوتی ہے۔ ایک فطری عمل ہے کہ کمتر برتر کے لیے قربان ہو، اور اس فطری عمل کے تقاضے، اس فطری عمل کے نتیجے میں کمتر چیز کی بہتری اور ترقی ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ ترین شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مرتے ہیں، جی نہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، ہم جیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی بقا کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی ہماری بقا اس سے مشروط ہو جاتی ہے کہ اللہ کے بندے، کہ تو نے میرے لیے جان دی، اب تجھ کو میں جنت میں رکھوں گا، اور جو میری خصوصیت ہے ہمیشہ زندہ رہنا، تجھے بھی وہ خصوصیت دوں گا، تو بھی ہمیشہ میرے ساتھ زندہ رہے گا، جب تک میری ذات رہے گی تیری ذات رہے گی۔ تو یہ وہ آخری منزل، آخری ہدف ہے جس کے تحت جو ہے وہ آپ کو آگے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ جو ہے وہ مسائل مختصراً کچھ تو ہم نے بتلا دیے ہیں، لیکن پھر بھی اعادتاً بتاتے چلیں کہ دیکھیں، قربانی کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ تاکیدی مستحب ہے، لیکن اگر آپ نظر کی تو پھر یہ جو ہے وہ واجب بن جاتا ہے۔ قربانی آپ غیر شیعہ افراد کے ساتھ حصہ دار کے کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 7 افراد کی شرط نہیں، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے بہتر ہے کہ صحیح سالم تندرست موٹا تازہ جانور ہو، ناقص جانور نہ ہو، لیکن ناقص جانور اگر ہو تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ شرط جس کے لیے واجب ہونا ضروری ہے، ناقص نہ ہو، وہ جو حج پر قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہ ہو تو وہ قربانی میں اپنا عقیقہ شامل کر سکتا ہے، اگر وہ نیت کر لے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح عقیقے میں ہم کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں جس عقیقے کی نیت کی جاتی ہے اس میں آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ قربانی فجر کے بعد سے کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر اور افضل وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اتنا وقت کہ جتنے وقت میں آپ عید کی نماز پڑھ سکیں اس کے بعد آپ قربانی کریں۔ غیر شیعہ فرد بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ یا اللہ اکبر۔ دیگر اسماء حسنہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی نام لیے جائیں۔ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ہم عموماً اس کا سینہ یا گلا جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ایک صورت ہے جس میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو کاٹ رہے ہیں اور کاٹتے ہوئے وہ جانور ادھوری ذبیحہ میں بھاگ جاتا ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کے لیے اس کو سیدھا لٹانا، قبلہ رخ کرنا، تو پھر آپ کسی طرح بھی اس کو کاٹ ڈالیں۔ قربانی کی جو کھال ہوتی ہے عموماً بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ قصائی سے ایکسچینج
اور ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اس کی اجرت کے حوالے سے، تو وہ مکروہ ہے۔ وہ آپ چاہیں تو اس کو بیچ دیں، آپ چاہیں تو اس کو کسی کو دے دیں، یا خود اس کو چاہیں تو کسی استعمال میں لے آئیں، مثلا اس کی جائے نماز بنا لیں، لیکن خود قصائی کے لیے اس کو ایکسچینج کرنا جو ہے وہ اجرت کے طور پہ مکروہ ہے۔ کسی اور جانور کو جو ذبح کرنا ہے اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح خود پالے ہوئے جانور کو ذبح کرنا، خود سے کسی کو آپ دے دیں وہ ایک الگ بات ہے، خود سے پالے ہوئے جانور کو ذبح کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اسٹین لیس اسٹیل کی چھری نہ استعمال کریں، لوہے کی چھری استعمال کریں۔ جو قصائی آئیں چاہیں تو ان کو پہلے سے وہ چھری دے دیں اور ان کو کہیں کہ بھئی آپ اس سے پہلے ذبح کر دیں، اس کے بعد اپنی چھریاں استعمال کریں۔ بہتر تو یہ کہ آپ خود ذبح کریں اور جو اس کی دعا ہے وہ خود پڑھیں۔ آخری بات کلام آخر کے طور پر کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیل گائے کی نسل ختم ہو گئی، آپ نے سنا ہوگا ڈائناسورز دنیا سے ناپائید ہو گئے، آپ نے سنا ہوگا کہ جنگلی طوطا اور اس کی نسل اس دنیا سے ختم ہونے والے ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی جانور کی نسل کی خاتمے کی خبر اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈراوا کہ فلاں فلاں جانور کی نسل ختم ہونے والی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کی نسل کو بچائیں، کوئی اقدامات کریں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اونٹ کی نسل ختم ہونے والی ہے، بکرے کی نسل قریب ہے ختم ہونے کے، بھیڑ ختم ہونے والا ہے دنیا سے۔ کیوں؟ کہ جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح ہوتے ہیں ان کی نسل کبھی نہیں ختم ہوتی، اور جس کا امام کربلا میں شہید ہوا ہو اس کے ماننے والوں کی اور اس کی نسل تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس حقیقی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، عید الاضحیٰ کے مقاصد پیغامات کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔